ناظرین، آج کا یہ اسکرین شاٹ کمزور اعصاب، کمزور دل، نرم رگ اور خشک جذبات رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مسئلہ، ایک سوال، ایک کہانی نہیں۔ یہ وہ چیخ ہے ایک مرد کی، ایک باپ کی، ایک زخمی دل کی جو برسوں سے صبر کی راکھ میں جل رہا ہے۔ 7 سال کی شادی، 3 معصوم زندگیاں اور پھر ایک دن گھر کی عورت، گھر کی ملکہ، گھر کی ماں شوہر کے سامنے آ کر کہہ دے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے پہلے پیار کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ اسکرین شاٹ جو اس بیوی کی شوہر نے سوشل میڈیا پر لکھی ہے۔ یہ بھائی لکھتے ہیں کہ میری بیوی اپنا سابقہ شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں، تو میں نے اسے سمجھایا، لیکن اب پھر سے وہ یہی بات دہرا رہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے پہلے پیار کے پاس واپس جانا ہے۔ میرے 3 بچے ہیں اور 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، رہنمائی فرمائے پلیز۔ ناظرین، یہ تو وہ اسکرین شاٹ جو ہر لفظ ایک دھاڑ بن کر دل کو بیچوں بیچ جا گھستا ہے۔ یہ ایک مرد کے دل میں چیختی ہوئی آگ ہے، کیونکہ یہ دل کے کٹے زخموں پر لکھی ہوئی تحریر نہیں، یہ پورے معاشرے کا آئینہ ہے۔ یہ وہ درد ہے جو لفظوں میں نہیں سماتا، صرف آنکھوں کے وزن سے سمجھ آتا ہے۔ 7 سال کی شادی، 3 معصوم بچے، ایک گھر، ایک زندگی، ایک امید، اور پھر ایک دن عورت شوہر کے سامنے کڑی ہو کر کہہ دے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے پہلے پیار کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ اینٹ نہیں گراتا، دیواریں نہیں پاڑتا، یہ سیدھا ایک مرد کی آنکھوں کا نور، اس کی کمر کا بل اور اس کے سینے کی پوری دنیا خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ تیز دھار کا وار ہے جو دل پر نہیں روح پر چلتا ہے۔ یہ فیصلہ نہیں، یہ موت کی وہ چوٹ ہے جو جسم سے نہیں انسان کے وجود سے خون نکال دیتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ ایسی نوبت آخر آئی کیوں؟ عورت یوں ہی واپس جانے کی بات نہیں کرتی۔ ناظرین، کوئی عورت 7 سال بعد ایسے نہیں کہہ دیتی کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، جب تک اس کے اندر کوئی نہ بھرنے والے زخم، کوئی نہ بھولے ہوئے درد، کوئی خالی پن یا کوئی چھپا رابطہ چنگاری بن کر جل نہ رہا ہو۔ اس کے اندر کوئی زخم ایسا ہوتا ہے جو بھرنے کی بجائے ہر روز نیا رسنے لگتا ہے، کوئی درد ایسا ہوتا ہے جو برسوں سے دب کر بیٹھا ہو اور آج پہلی بار اسے بولنے کی ہمت ملی ہو۔ یہ پہلا پیار نہیں بول رہا ہوتا، یہ اس کی اندر کی چیخ بول رہی ہوتی ہے جو شاید 7 سالوں سے خاموشی کی قبر میں دفن تھی۔ ناظرین، عورت یوں ہی ماضی کی طرف نہیں بھاگتی، وہ تب بھاگتی ہے جب حال اس کے لیے اتنا تنہا، اتنا سرد، اتنا بے جان ہو جائے کہ پرانی راگ بھی آگ جیسی گرم محسوس ہونے لگے۔ اصل مسئلہ اکثر پرانا شوہر نہیں ہوتا، اصل مسئلہ وہ ہوتا ہے، وہ کھویا ہوا احترام، وہ کھوئی ہوئی گرم جوشی، کھوئی ہوئی توجہ جو رشتے کو زندہ رکھتی ہے۔ عورت کا دل اللہ نے کپاس کا نہیں بنایا، یہ سٹیل ہے مگر گرم، اگر یہ ٹھنڈا پڑ جائے تو سمجھ لو رشتہ ICU میں پہنچ چکا ہے، اور جب رشتہ ICU میں پڑا ہو تو ماضی کے سائے بھی ڈاکٹر بن کر نظر آنے لگتے ہیں۔ بھائی، عورت محبت چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ وہاں جاتی ہے جہاں اسے زندگی محسوس ہو، اور جب عورت ایک دن کہہ دے مجھے جانے دو تو سمجھ لو یہ جذبات کا نہیں، وجود کا زلزلہ ہے۔ بھائی، کوئی عورت 7 سال بعد ایسے نہیں کہہ دیتی کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ تب نکلتا ہے جب اسے مجبور کیا جاتا ہے، کبھی بے توجہی سے، کبھی ناروا رویے سے، کبھی عدم تحفظ سے، اور کبھی جذبات کی صحرا سے۔ جب اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہو، کبھی وہ ٹوٹن لفظ میں چھپا ہوتا ہے، کبھی رویوں میں، اور کبھی اس خاموشی میں جو سالوں سے اس کی روح پر بیٹھی جا رہی ہوتی ہے۔ عورت اس وقت واپس جانے کی ضد کرتی ہے جب دل میں کوئی پرانا دروازہ دوبارہ کھل جائے، کوئی دبایا ہوا احساس پھر سانس لینے لگے، کوئی پرانی کمی نئی حقیقت سے زیادہ بھاری ہو جائے، یا جب اسے لگے کہ مجھے یہاں وہ اہمیت نہیں مل رہی جو کبھی وہاں ملی تھی۔ اور کبھی کبھی عورت رشتہ نہیں چھوڑتی، اپنی خودداری، اپنی پہچان، اپنی دبی ہوئی آواز واپس لینے نکلتی ہے۔ لیکن جب گھر میں باتوں کی جگہ خاموشی، دھوپ کی جگہ سردی اور محبت کی جگہ فاصلے آ جائیں تو عورت کا دل پگھلنا نہیں، پھسلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب گھر کے اندر محبت کم ہو جائے، گفتگو مر جائے اور قربت صرف رسم رہ جائے۔ عورت کا دل لوہے سے نہیں بنا، وہ سالوں تک برداشت کرتی ہے، روتی ہے، چھپاتی ہے، سمجھوتے کرتی ہے، مگر جب اسے احساس ہو جائے کہ میں یہاں صرف ضرورت ہوں، محبت نہیں، وہیں اس کے اندر کا سارا ذخیرہ ٹوٹ کر بہہ جاتا ہے، اور پھر پہلا پیار نہیں کھینچتا، اپنی ذات کی تلاش اسے دھکیلتی ہے۔ یہ تھی پہلی حقیقت۔ دوسری حقیقت، خاندان کی طاقت عورت کا فیصلہ بدل دیتی ہے۔
کچھ خاندان، کچھ قبیلے، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت کا پہلا شوہر کے پاس واپس جانا صرف غلط نہیں، سوچ کے درجے میں بھی حرام ہوتا ہے۔ پٹھان، بلوچ یا کچھ اور قبائل، ان قبائل میں عورت گھر چھوڑ کر دوبارہ واپس جانے کا تصور بھی نہیں کرتی، کیونکہ ان گھروں میں عورت عزت کہلاتی ہے اور عزت واپس نہیں جاتی، عزت واپس لی جاتی ہے۔ یہ قبیلے وہ ہیں جہاں طلاقیں کم ہوتی ہیں، فیصلے سخت ہوتے ہیں اور بیویوں کو یوں مضبوطی سے تھاما جاتا ہے کہ وہ کبھی دوسری طرف نگاہ بھی نہیں کرتی۔ ایسے خاندانوں میں عورت شوہر چھوڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھتی، کیونکہ وہاں بیوی رابطوں، موبائل یا پرانے پیغامات کی غلام نہیں، وہ اصولوں، عزت اور خاندان کی ہدایات کی قیدی ہیں۔ وہاں عورت کے منہ سے طلاق کا لفظ نہیں نکلتا، کیونکہ وہاں فیصلہ نسل، ناموس اور گھر کی عزت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کمزور خاندانوں میں اگر عورت کے پاس موبائل ہو، پرانے تعلقات زندہ ہو، تو یہ صرف یادیں نہیں، یہ ایک چھپی راہ، ایک خطرناک درد، ایک چھوٹا سا زہر ہے جو رشتے کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ وہ رابطے، وہ چھپی باتیں، وہ پرانی یادیں، یہ آہستہ آہستہ دل کو بھڑکاتے ہیں اور ایک دن عورت کو ایسا فیصلے پر مجبور کر دیتے ہیں جو کبھی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہی فرق ہے، کمزور خاندانوں میں عورت ماضی کی قیدی بن جاتی ہے، مگر مضبوط خاندانوں میں جہاں باپ کی داڑھی میں قانون ہوتا ہے اور بزرگوں کے آنکھ میں فیصلہ، وہاں عورت کی زندگی پہلے پیار سے نہیں، شوہر کی عزت سے لکھی جاتی ہے۔ وہاں عورت کبھی کہہ ہی نہیں سکتی میں واپس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ شوہر چھوڑنے کی چیز نہیں، وہ زندگی بھر کا محافظ ہے۔ بھائی، اب سوال یہ نہیں کہ آپ کی بیوی واپس جانا چاہتی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے آپ کس خاندان کے ہیں، آپ کے گھر کی دیواریں کتنی مضبوط ہیں، آپ کے نام کا وزن کتنا ہے، آپ کے گھر میں فیصلے دل سے ہوتے ہیں یا غیرت سے؟ کیونکہ کچھ خاندانوں میں عورت کے لیے راستہ صرف دو ہیں، یا گھر کی دہلیز یا قبر کی مٹی، واپسی کا راستہ وہاں ہوتا ہی نہیں۔ اور کچھ گھروں میں دہلیز کمزور ہو تو عورت کا دل ہوا کے ساتھ مڑ جاتا ہے۔ اس لیے بھائی، یہ فیصلہ لوگ نہیں کریں گے، مولوی نہیں کرے گا، سوشل میڈیا نہیں کرے گا، یہ فیصلہ آپ کے خاندان کی بنیاد، آپ کی غیرت کی جڑ اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کرے گا۔ بھائی، آج کا دور موبائل، پیغامات اور چپ رابطوں کا دور ہے۔ یہ صرف آلات نہیں، یہ اکثر رشتے کے خاموش قاتل بن جاتے ہیں۔ اگر وہ عورت موبائل چلا رہی ہے، پرانے تعلقات میں بندھی ہوئی ہے، تو یہ خوف، شک اور الجھن پیدا کر رہا ہے۔ بھائی، یاد رکھو، یہ موبائل تمہارا دشمن نہیں، یہ تمہاری چابی، تمہاری طاقت اور تمہارا ہتھیار بن سکتا ہے۔ ہاتھ سے نہ جانے دو، بلکہ سمجھداری سے اسے اپنے حق میں کرو۔ اگر تم نے سمجھداری دکھائی، صحیح وقت پر بات کی اور اپنے جذبات اور اعتماد کو ڈیجیٹل دنیا میں مضبوط رکھا، تو ہر چھپی ہوئی حقیقت تمہارے حق میں بدل سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، سوچو تم ایک جنگل میں ہو، ہر درخت کے پیچھے چھپے درندے گھات لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ موبائل وہ چھپے درندے ہیں جو رشتے کو چیرنے آئے ہیں۔ اگر تم خوف کے مارے بھاگو گے تو تمہارا رشتہ شکار بن جائے گا اور تم بس نظارہ کر سکو گے۔ لیکن اگر تم نے حکمت اور ہمت سے قدم بڑھایا، خطرے کو قابو میں کیا اور اپنے حق کے لیے جنگ لڑی، تو تم وہ شیر بنو گے جو جنگل کا بادشاہ ہے اور رشتہ تمہاری فرمانبرداری کرے گا۔ ناظرین، زندگی کوئی فیکٹری ریسٹ نہیں ہوتی، یہ وہ سسٹم ہے جہاں ہر غلط فیصلہ، ہر پرانی فائل، ہر چھپا ہوا چیپٹر آپ کی میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں یہاں کسی فیصلے کا فتویٰ دینے نہیں بیٹھا، نہ میں کوئی جج ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اتھارٹی، نہ میں کوئی سائیکالوجسٹ۔ میں بس وہ آدمی ہوں جو زندگی کا ڈسپلے برائٹنس فل پر رکھ کر چیزوں کو اصل رنگ میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہر گھر کا ماحول الگ، ہر خاندان کی تربیت الگ، ہر عورت کی سوچ الگ اور ہر مرد کی برداشت کی رینج الگ ہوتی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، فیصلے جذبات سے نہیں، اپنی اندرونی برداشت کے کیلکولیٹر سے ہوتے ہیں۔ بھائی، اگر تم میں اتنی قوت ہے کہ تم ماضی کی ٹوٹی ہوئی فائلیں سنبھال لو، پرانے رابطے کے وائرس کو ختم کر لو اور اس گھر کو دوبارہ ایک محفوظ، صاف، اپ گریڈڈ سسٹم بنا سکتے ہو، تو آگے بڑھو۔ لیکن اگر ہر دن، ہر رات تم اسی سوال میں جلتے رہو گے کہ کیا وہ دوبارہ اس طرف جا سکتی ہے، تو پھر سچ سننے کی ہمت رکھو۔ ایسے رشتے چلتے نہیں، صرف لنگڑاتے ہیں، اور لنگڑاتے رشتے بچے نہیں سنبھالتے، صرف نسلیں تکھا دیتے ہیں۔ کیونکہ بیوی جب ہاتھ چھوڑا کر جانے لگے تو اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ہی دل سے جا چکی ہوتی ہے۔ اس لیے فیصلہ انا سے نہیں، عقل کی ہائی ریزولوشن سے کرو، اپنی کل کی کوالٹی دیکھو، اپنی سچائی کے وزن کو دیکھو، اور سب سے بڑھ کر اپنی برداشت کی حد کو ایمانداری سے چیک کرو، کیونکہ آخر میں رشتہ دو لوگوں سے نہیں بچتا،
رشتہ ایک کی سچائی اور دوسرے کی نیت سے بچتا ہے۔ اور سب سے آخری بات، یہ میرا نظریہ ہے، آپ کا مختلف ہو سکتا ہے، اور یہی اختلاف زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔